الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک اسوہ حسنہ جو ہم سب کی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کے وہ اصول نہیں ملتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اصول اور ضوابط اور قوانین ملتے ہیں. اتنے عظیم ہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جیسی کسی کی حیات نہیں. میں عرض کر رہا تھا 40 سال کے بعد آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس میں وہ خوش نصیب لوگ جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس تاریکی اور ظلمات کو چھوڑ کر ہدایت اور روشنی کی طرف آئے، ظلم کے نظام کو چھوڑ کر انصاف کے نظام کی طرف آئے، شرک کے اندھیروں سے نکل کر توحید کی روشنی میں آئے، قتل و غارت گری کو چھوڑ کر جانوروں تک کی حفاظت کرنے کا پیغام لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفوس تیار کیے اپنی دعوت سے، اپنے پیغام سے، اپنی خوش اسلوبی سے، جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بھی کوئی پیغام آتا اللہ کی طرف سے تو آپ وہ پیغام فوراً اپنے چاہنے والوں کو پہنچا دیتے تھے، اپنی امت کو پہنچاتے، دعوت دیتے تھے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ملا ہے. قرآن کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لاتے تو اس پیغام میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام فوراً انسانیت کی طرف منتقل فرما دیتے تھے، تاخیر نہیں فرماتے تھے. ان کے طریقے مختلف تھے.
ضابطے مختلف تھے۔ کبھی تو اللہ کی طرف سے پیغام ڈائریکٹ آپ کے دل پہ آ جاتا تھا، اللہ القاء فرما دیتے تھے۔ کبھی وہ پیغام جیسے گھنٹی کی آواز ہے سلسلۃ الجرس، اس طرح میرے نبی کو سنائی دیتا، آپ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے۔ کبھی وہ پیغام جبرائیل علیہ السلام اصلی حالت میں سنا دیتے، کبھی وہ پیغام جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آ کے وہ پیغام سناتے تھے، اور کبھی خواب کے ذریعے اللہ آپ کو کوئی پیغام دے دیتا تھا۔ جیسا بھی آپ کو پیغام ملتا، چاہے وہ دل پر القاء ہو، چاہے فرشتہ اصلی حالت میں آئے، چاہے فرشتہ انسانی صورت میں آئے، چاہے وہ گھنٹی کی آواز ہو، جیسی بھی صورت ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام فوراً انسانیت کو پہنچا دیتے تھے۔ اور یہی اللہ کے نبی کی خاص شان ہے کہ اپنے آرام کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے سکون کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے تھے، لیکن انسانیت کی رہنمائی میں کمی نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنی مشقت برداشت کر لیتے تھے، اپنے چاہنے والوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز فرمایا نبوت کے اعلان کا، تو اس میں کئی مراحل آئے، جن مراحل سے آپ نے پیغام انسانیت تک پہنچایا۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ تھا 3 سال کا، وہ مرحلہ تھا خفیہ پیغام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ دعوت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مخفی طور پہ ہوتا تھا، خفیہ دعوت جسے کہتے ہیں۔ یہ 3 سال کا بڑا عظیم دور ہے، جس کے ثمر میں 40 کے قریب مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشقت میں نہیں ڈالا، تکلیف میں نہیں ڈالا، خفیہ پیغام دیا۔ یاد رکھنا، اس میں بڑی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں نا، آپ جیسا ذہین و فتین و متین کوئی نہیں تھا۔ یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی نے اپنی خفیہ دعوت کا جو جگہ منتخب فرمائی، نہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر منتخب فرمایا، حالانکہ آپ پر مکمل اعتماد تھا، ہجرت کے سفر میں آپ جانتے ہیں۔ آپ نے کسی اور یار کے گھر کا انتخاب نہیں فرمایا۔ 16 سال کا ایک جوان حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد رکھنا یہ بنو مخزوم قبیلے سے تھا، اور آپ بنو ہاشم سے تھے، اور بنو مخزوم قبیلہ جو تھا، بنو ہاشم سے ان کی آپس میں ٹکر تھی، دشمنی تھی، یعنی آپس میں ان کا بول چال نہیں تھا جیسے عرب میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے یا کس جگہ پہ کسی کے گھر بھی خفیہ دعوت کا انتظام فرماتے تو پتہ چل جانا تھا۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں گئی، جہاں تک میرے نبی کا ذہن پہنچا، کہ اگر بنو مخزوم قبیلے کا جو حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے ہیں، اگر وہاں ہم جگہ بنائیں اپنی دعوت کی، تو بنو ہاشم یا قریش والوں کے ذہن میں بھی نہیں جائے گا کہ دشمن قبیلے کے گھر انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک وہیں اس طرح کام کیا۔ اب ذرا تصور کریں، تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو ضروری نہیں ہے کہ مشقت میں ڈالو، کام حکمت سے کرنا چاہیے، اور حالات کا جائزہ دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ہر وقت جذبات کام نہیں آتے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی کو حکم دیا جہاد کا، وہ آگے بات آئے گی، لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آغاز فرمایا، کس طرح حکمت کے ساتھ اپنی شخصیات جو خوبصورت تھیں، گلدستہ تھا، ان کو تیار کیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خفیہ دعوت دیتے تھے۔ ایک حکمت یہ تھی
کہ بنو مخزوم تھا، یہ بنو ہاشم تھے، اس لیے اللہ کے تاکہ کسی پر شک بھی نہ جائے۔ دوسری بات، جو بھی کام اگر اللہ کو نعمت دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بکتمان النعمہ، حدیث پاک میں آتا ہے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے مدد طلب کرو نعمت کو چھپانے سے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں کچھ دے رہا ہے تو یہ اعلان نہ کرو میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کے حاسد پیدا ہو جائیں گے، آپ کے مال کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے کتنا خوبصورت پیغام دیا، استعینوا علی قضاء حوائجکم بکتمان النعمہ، مدد اللہ سے حاصل کرو اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے نعمتوں کو چھپا چھپا کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب بات فرمائی، فرمایا ان لکل ذی نعمت محسود، آپ نے فرمایا جو بھی صاحب نعمت ہے نا اس پہ حسد کرنے والے ضرور ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ کچھ دیتا ہے نا، عہدہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، کوئی شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان لکل ذی نعمت، کوئی بھی ہو، لکل ذی نعمت، ہر نعمت والے، محسود اس کا حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا تھا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتانا۔ کیوں؟ کہ شیطان بڑا چال باز ہے، اس نے چال کر کے، وہ بڑا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھائی تیری جان کا دشمن بن جائے۔ اندازہ کریں حسد کہاں کہاں تک مار کرتا ہے کہ بھائی بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو، ظاہر زیادہ نہ کرو ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے خفیہ دعوت کا آغاز فرمایا، یعنی اللہ کے نبی کی، اس لیے کہتے ہیں نا زندگی کے ہر عمل سے کوئی نہ کوئی درس اور سبق ملتا ہے انسانیت کو، اور پیغامات ملتے ہیں انسانیت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ اپنی نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور اس پر پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 وہ قدسیہ حروف، ایسے اللہ اکبر، ایسی شخصیات وجود میں آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھر اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرمایا اور ایسا مضبوط کیا کہ پھر ان کے لیے روکنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 30 سال پہلے 3 سال ہے نا، اس میں عظیم شخصیات اسلام میں داخل ہوئی، اور اعلان جب کھل کے ہوا تو 39 اور 40 نمبر کے جو مسلمان خاص تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو نا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس خفیہ دعوت کا اختتام اللہ کہاں سے کروا رہے ہیں، یعنی اتنا مضبوط کروایا میرے نبی کو کہ حضرت حمزہ جیسا جوان، ادھر حضرت عمر جیسا جوان عطا فرمایا۔ فرمایا اب کھل کر اعلان کرو، اب اتنی جماعت آپ کے پاس ہے کہ آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ ان کے لیے ان کی پھر محنت کی آپ نے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہن سازی فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، انہیں پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا اللہ کے نبی نے ان 3 سالوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہستیاں ان میں تیار فرمائیں وہ عظیم لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ ایک ایک کی میں بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ کے نبی نے ان 3 سالوں میں جو ہستیاں تیار کی ہیں نا، وہ ایک ایک فرد ایسا تھا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کمال ایمان ان کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تعریف کرتا ہے ان کی جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا والسابقون الاولون، جو پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے، اب ایمان میں سبقت کرنے والے بڑے عظیم لوگ تھے۔ پہلے 4 کا میں نے تعارف کروایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار تو وہ تھے جو آپ کی فوراً دعوت پر ہی مسلمان ہو گئے۔ اور آپ ذرا تصور کریں، انہوں نے پھر آگے محنت شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے محنت شروع کر دی۔ آپ ذرا تصور کریں، ان چار میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے کہتے ہیں، یہ سبقت اس لیے لے گئے کہ ان کا ایمان جو تھا متعدی ہے۔ کیا مطلب؟ کلمہ پڑھ کے صرف بیٹھے نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے بڑی بڑی ہستیاں اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانی اور محنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، اب پہلی وہ ہستیاں جو تیار ہوئیں، آپ ذرا دیکھیں کون سی عظیم ہستیاں تھیں۔ پہلے نمبروں پہ ان 40 میں سے بات کر رہا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا تصور کریں، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت حفاظت کرنے والا، ہر وقت محافظ و پہرے دار، سب سے خوبصورت تیر انداز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسلمان نہیں ہوئے، ادھر کلمہ پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ والدہ بزرگ بوڑھی والدہ ہے، وہ کہنے لگی، سعد میں نے سنا ہے تو نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے، اس لیے جب تک تو ان کا کلمہ نہیں چھوڑے گا، ان کی دعوت نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک نہ میں غسل کروں گی، نہ سائے پہ بیٹھوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، اس انداز میں رہوں گی۔ قسم اٹھا کے والدہ بیٹھ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہی پیار کرتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اپنی ماں کے ساتھ، لیکن ماں نے جب یہ کہا پریشانی کتنی بڑی آ گئی، ادھر کلمہ پڑھا، اتنا ڈبل امتحان آ گیا۔ اب دیکھیں کملی والے کا دامن چھوڑتے ہیں، دنیا آخرت خراب ہو جائے گی، ادھر ماں کو چھوڑتے ہیں تو ماں کی ممتا پہ حرف آتا ہے۔ اب امتحان کے کٹے میں کھڑے ہیں، ذرا تصور کریں، محبت اتنی زیادہ کہ ماں کی آتے ہوئے بھی ماں کی زیارت کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہوئے بھی ماں کی زیارت اور خدمت کر کے باہر نکلتے ہیں۔ اب امتحان اتنا کڑا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک دن گزر گیا، ماں کی خبر بھی لیتے ہیں کہ ماں کی کیفیت، گھر آتے ہیں تو ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ماں کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی، پھر باہر روتے ہوئے نکل جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ نبی کا دامن تو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشمکش میں ہیں، خبر آتی ہے کہ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ماں زیادہ سیریس حالت میں ہو گئی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص تیزی کے ساتھ گھر پہنچے، ماں کی حالت غیر نظر آتی ہے، تو حضرت سعد کہنے لگے، جملے سنو حضرت سعد کے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ماں تجھے پتا ہے نا، جن کا دامن میں نے پکڑا ہے، اگر چھوٹ گیا تو نہ دنیا بچتی ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ رب سے رشتہ جڑتا ہے، میں نے کملی والے کا دامن پکڑا ہے۔ اے ماں سن لے، دو ٹوک پیغام میرا سن لے، دو ٹوک اعلان میرا سن لے، میرا اعلان یہ ہے، تیری جیسی 100 ماں قربان کر دوں کملی والے کے دامن پر، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، نبی کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، ماں تیری ممتا کو قربان کر سکتا ہوں۔
ماں نے دیکھا کہ واقعی میرا بیٹا اتنی محبت جو سب سے زیادہ مجھ سے کرتا ہے، اگر مجھ سے بھی بڑی کوئی ذات ہے جو شخصیت ہے اس سے زیادہ یہ محبت کر سکتا ہے تو اپنے معاملے میں یہ سچا ہے۔ اس لیے ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا اور امتحان سے پاس ہو کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سعد کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہوا یہ کہ ماں تو مان گئی ہے لیکن یہ غم کھائی جا رہا ہے کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میری وجہ سے میری ماں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، میری ماں کو بھوک پیاس برداشت کرنا پڑی، دھوپ برداشت کرنا پڑی۔ تو اللہ نے قرآن پاک اتار دیا حضرت سعد کے اس سوال پر۔ ذرا تصور کریں کیسی وہ ہستیاں تھیں، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا، اے میرے محبوب اپنے سعد کو کہہ دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر والدین کسی کو شرک کا حکم دیں، رب کی نافرمانی کا حکم دے، اس کا انکار کرنا نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ کیونکہ اللہ کا حکم ماں باپ کے حکم سے بڑا ہے، رب رسول کا حکم، اللہ کا حکم، رسول کا حکم والدین کے حکم سے بڑا ہے۔ اگر وہ دین کے خلاف بات کا حکم دے تو پھر انکار کر دے، لیکن اس کے باوجود تیرے ماں باپ دین کو نہیں مان رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر نافرمان بھی ہوں ماں باپ، اللہ اور اس کو رسول کو نہ ماننے والے ہوں تیرے ماں باپ، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی خدمت کا حق نہیں جاتا، ان کی خدمت کر، پھر بھی ان کا خیال رکھ، لیکن وہ بات نہ مان جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ پھر حضرت سعد کو تسلی آئی تو حضرت سعد ان پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جو اللہ کے نبی نے دعوت کا آغاز فرمایا۔ دوسری عظیم شخصیت ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سعید بن زید کون ہیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ، ان کے گھر والے انہیں سعید بن زید کہتے ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ بھی عظیم انسان ہے، پہلے مسلمانوں میں سے ہیں حضرت سعید بن زید۔ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پاک کی تعلیم ذرا دیکھو، سب کو سنایا، گھر میں سنایا، کسی نے نہ مانا، لیکن حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، حضرت عمر کی بہن اللہ کے نبی سے دونوں سیکھنے آتے ہیں، حضرت سعید بھی حضرت فاطمہ بھی۔ یہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ پہلے پہلے مسلمانوں میں یہ شامل ہیں حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن ہیں۔ یہی سبب بنے حضرت عمر کے ایمان کا، اللہ اکبر۔ اس لیے تو کہا تھا حضرت نعیم بن عبداللہ نے، قتل کرنے جا رہے ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خبر لو اپنے گھر کی، تیری بہن اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر گھر آئے تھے
اور بہن کو مار مار کے زخمی کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر کی بہن کیا کہتی ہے، بھائی عمر خطاب کا بیٹا ہے تو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جان دے سکتی ہوں، میرے وجود کے 11 ٹکڑے کر دے، میں کملی والے کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ ذرا تصور کرو، ایک خاتون ہو کے ایمان اتنا مضبوط ہے، ایک عورت ہو کے ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے بھائی مار مار کے تھک جاؤ گے، پھر سانس نکال کے مارو گے، جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن ذرا مجھے دکھا وہ کلام، زخم کھا کھا کے خون تیرے جسم سے رس رہا ہے لیکن چھوڑتی نہیں ہے، مٹھاس کیا ہے اس کلام میں؟ میرے بھائی غسل کر کے آؤ، پھر آ کے بیٹھو میرے سامنے۔ کیا وہ بہن تھی جو بھائی کو اللہ کا قرآن سنا رہی ہے؟ آئے کاش کہ آج ہمارے گھر میں ایسی خاتونیں ہوتی، مائیں ہوتی، بہنیں ہوتی، بیٹیاں ہوتی جو اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو اللہ کا قرآن سناتی۔ ذرا تصور تو کریں، حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ، وہ اللہ کے قرآن کے جو اوراق اس وقت کھجوروں کے پتوں پہ لکھے ہوتے، ہڈیوں پہ لکھے ہوتے، چمڑے پہ لکھے ہوتے، جمع کیے ہوئے، حضرت عمر کی بہن نے پڑھنا شروع کر دیا۔ طٰہٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سبحان اللہ، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، اور پڑھتے پڑھتے کیا کیفیت ہے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اتنا سخت دل عمر کا اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہے، ذرا اندازہ کرو دل کی سختی کا۔ لیکن اللہ کا قرآن سنا، سبحان اللہ، جب اللہ کا قرآن سنا تو عمر کا دل نرم ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رو رو کے کہتے ہیں بس کر بس کر میری بہن، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اصل بیمار تو میں تھا، اصل ظلم پہ تو میں تھا، غلطی پر تو میں تھا، میری بہن مجھے بھی اسی جگہ لے چل جہاں سے تو نے اتنا خوبصورت اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، یہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ان کی قربانیاں مارے کھا کھا کے اللہ کا قرآن سنایا۔ حضرت عمر جیسی ہستی کے اسلام کا سبب بن گئے۔ ذرا تصور کریں، انہی میں سے جو پہلے 40 مسلمان تھے، انہی میں سے ایک نام آپ کو ملے گا، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خالد بن سعید بن عاص یہ سرداروں میں سے تھے، اور اتنے عظیم آدمی تھے، اللہ نے ایسا ان کو کمال دیا تھا، ایسا جذبہ اور ایسا جوش، ایسی سرداری، ایسا روب کہ سارے کہتے تھے یہ ہمارا سردار ہے، ہمارا بڑا ہے۔ اور قدرت کی بات دیکھیں، اس کا ایک خاص امامہ ہوتا تھا، کسی خوشی کے موقع پر، کسی فنکشن میں جب یہ امامہ پہن لیتے تھے، سارے نیچے قبیلے والے اپنے امامے اتار دیتے تھے، کہتے تھے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہمارا سردار ایسا امامہ پہنے، اور ہم سردار تاکہ نمایاں ہو کہ یہ ہمارا سردار ہے خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے کانوں میں آواز تو گونجی تھی، رات کو سویا، ایک دن خواب ملا، خواب ملا خالد بن سعید بن عاص کو، خواب یہ ملا کہ میں ایک گڑھے میں گرنے لگا ہوں، بڑا گہرا گڑھا ہے، اس کے اندر میں گرنے لگا ہوں، بس گرنے کے قریب ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب کی کیفیت میں، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اس گڑھے سے مجھے بچا لیا۔ یہ خواب کی کیفیت تھی۔
اٹھے سویرے دوڑتے دوڑتے آئے دار ارکم میں، اللہ کے نبی وہاں موجود تھے، نام تو سنا تھا، کیا آپ نے اعلان فرمائے؟ کہنے لگے آپ کی کیا دعوت ہے، آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام دیا، میں کہتا ہوں کفر اختیار نہ کرو۔ دوسرا پیغام دیا، میں کہتا ہوں شرک اختیار نہ کرو۔ میں کہتا ہوں جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ حق قتل نہ کرو، میں کہتا ہوں وعدہ خلافی نہ کرو، میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو، میں کہتا ہوں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن نہ کرو، میں کہتا ہوں بہنوں کا حق نہ کھاؤ، میں کہتا ہوں نا انصافی نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ میرے نبی نے اتنا خوبصورت پیغام دیا، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے بات مکمل کی تو زبان سے بلند آواز سے نکلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ان پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جنہیں قرآن نے کہا سابقون الاولون۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا کیسے ہیرے تیار ہوئے، کیسا گلدستہ تیار ہوا میرے نبی کے حضرت ارکم بن ابی ارکم کے گھر جو گلدستہ تیار ہوا ان کا تعارف کروا رہا ہوں۔ انہی میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم آدمی ہیں، ان کی بستی بدر کے پاس ودان نامی بستی تھی ان کی، ان کا غفار قبیلہ بڑا سرکش قسم کا قبیلہ تھا، ایسا قبیلہ تھا قافلے گزرتے یہ لوٹ لیتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، بس اسی پہ ان کا سسٹم چل رہا تھا، مال لوٹ لیا، راستے غیر محفوظ کر دیے۔ حضرت ابو ذر کا یہ خاندان تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، آپ نے جب اعلان فرمایا بدر کے قریب ودان نامی بستی میں یہ پیغام پہنچ گیا، جب وہاں پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، جا کے پتہ کر کے آ، خبر لے کے آ، مکہ میں جا پتہ کر کے کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بھائی انیس آیا، اس نے جا کے بتایا مجھے تو سچ لگتا ہے، تسلی نہیں آئی، کہتا میں خود جاتا ہوں وہاں۔ یہ مکہ پہنچ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے ڈر تھا کیونکہ خفیہ دعوت تھی، ڈر اس بات کا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت ارکم کے گھر رہتے تھے، کسی کو زیادہ خبر نہ ہوتی تھی تو کیا کیفیات ہیں، تو یہ جانتے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا اللہ کے نبی کو، اب پوچھتے ہی نہیں تھے، ڈر کے مارے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح دن گزر گیا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں شام کو میں حرم کے پاس پھر رہا تھا، حضرت علی شیر خدا کی نظر پڑی مجھ پر، وہ سمجھ گئے یہ مسافر ہے اور اس لیے لے کے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو، آپ کو آرام کی جگہ دیتا ہوں اور کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ڈر کے میں نے حضرت علی سے پوچھا ہی نہیں کہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ملاقات کرنی ہے ان سے، کہیں پتہ نہ چل جائے، پکڑا نہ جاؤں قریش والوں کے ہاں۔ ایک رات گزر گئی، دوسرے دن میں پھرتا رہا، دوسرا دن گزر گیا، پھر حضرت علی مجھے گھر لائے، 3 راتیں ایسی۔ عرب والوں کا یہ دستور تھا، کوئی مسافر آتا 3 دن کا وہ مہمان ہوتا، اسے سوال نہیں کرتے تھے کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، وہ مہمانی کھلاتے تھے ان کو، اتنا خوبصورت وہ مہمان نواز لوگ تھے، پوچھا تک نہیں حضرت علی نے کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ 3 راتیں جب گزر گئیں تو مہمانی کی کیفیت ختم ہوئی، تو اب کہنے لگے
بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے سارا اپنا تعارف کیا۔ ابو ذر جندب بن جنادہ ان کا نام تھا، جندب اصل میں نام تھا، ابو ذر ذر کیونکہ بیٹا تھا اس کی وجہ سے کنیت ابو ذر تھی، تو غفار قبیلہ تھا اس لیے غفاری کہتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرا نام جندب بن جنادہ ہے، میں آیا ہوں لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ بتانا کسی کو نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے یقین آ گیا حضرت علی کی بات پر، تو میں نے کہا میں اصل میں آیا ہوں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ملاقات میں نے کرنی ہے۔ پہلا میرا بھائی آیا تھا صحیح خبر نہیں لا سکا، اس لیے میں خود آیا ہوں، تو آپ مجھے ان سے ملاقات کروا دیں، بس اور کوئی بات نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا آپ حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں ہیں، کسی کو خبر نہیں ہے نہ کسی کو بتانا ہے، اس لیے اس طرح تو میرے ساتھ اگر چلے گا تو شک ہو جائے گا کہ کہاں یہ جا رہے ہیں، میں آگے آگے چلوں گا، میں حکمت کا بادشاہ تھا نا علی، میں آگے آگے چلوں گا تو پیچھے پیچھے چلنا اور اجنبیوں کی طرح چلنا، یہ محسوس نہ ہونے دینا، یہ حضرت علی کے ساتھ ہے۔ جہاں خطرہ محسوس ہوا آگے گلی میں راستے میں کوئی بندہ آ رہا ہے تو جس طرح پانی کو پلٹا جاتا ہے ایسے میں بیٹھ جاؤں گا یا کھڑ جاؤں گا، تو اس لیے وہ پتہ نہ چلے، راز فاش نہ ہو، تو آپ سمجھ جانا خطرہ ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ تو حضرت علی نے اس طرح 2-3 دفعہ کیا، بیٹھ گئے، پھر چل پڑے۔ اس طرح چلتے چلتے حضرت ارقم کے گھر حضرت علی مجھے لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا میں نے کیا دیکھا سبحان اللہ، جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اترا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کا چہرہ ایسے چمکتا چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ جو آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا، اور اس وجود میں ایسی محبت ٹپک رہی تھی، جب وہ بولتے تھے جیسے پھول جھڑتے ہیں، خوشبوئیں نکل رہی ہیں، میں نے دیکھنے کے ساتھ ہی متاثر ہو گیا۔ اور میں نے ملاقات کے بعد آپ سے جب بات کی، آپ نے مجھے پیغام دیا، جب پیغام ملا تو میری زبان سے بلند آواز سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر یہ عام ہستی نہیں ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلیل رسول بھی کہتے تھے، اللہ کے نبی نے بڑی محبت کرتے تھے، صحابہ میں مشہور ہو گئے کہ نبی کے دوست ہیں حضرت ابو ذر غفاری، اور مسیح اسلام بھی ان کو لقب ملا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو ذر غفاری ایسی عظیم ہستی بنے، اللہ کے نبی ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، یہ تیمارداری کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے بدن پہ ملنے لگے، اور فرمایا کرتے تھے میں وہ خوش نصیب ہوں جن کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہے، اور اپنے جسم پہ میرا ہاتھ پھیرا میرے نبی نے۔ یہ اعزاز بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات فرمائی ان کے لیے، جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، کہنے لگا میرا دل مدینہ میں نہیں لگتا، میرے نبی کی زیارت نہیں ہوتی، میرے نبی کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، میرا دل نہیں لگتا، اس لیے شام چلے گئے مدینہ چھوڑ کے حضرت ابو ذر غفاری، جیسے حضرت بلال دمشق چلے گئے تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ شام چلے گئے، وہاں کافی عرصہ رہنے کے بعد پھر واپس آئے، حضرت ابو ذر غفاری واپس آئے، حضرت عثمان کا زمانہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب مزاج تھا، دنیا سے بڑی نفرت تھی ان کو، دنیا کہتے میرے پاس ہی نہ آئے، قریب بھی نہ آئے، جو لوگ مالدار مال کماتے تھے ان سے یہ الجھ پڑتے تھے کیوں دنیا کے پیچھے لگے ہو، یعنی ان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا تھا حضرت ابو ذر غفاری کا، روزانہ کسی نہ
کسی سے بات کر دینی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بندہ بھیجا ان کے اس کچے سے مکان میں، بندہ بھیجا پتہ کر کیا کیفیت ہے مال کی، کسی سے مانگتے ہی نہیں، کسی کو کہتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے جب بندہ بھیجا پتہ کر کے آپ بتانا نہیں ہے، ان کے گھر گیا تو سوائے پیالے کے کچھ نظر ہی نہیں آیا، ایک جوڑے کے کچھ نظر ہی نہیں آیا، اور کچھ کھانے کو نہ آئے نہ سونے کو کچھ ہے، خالی مکان سا نظر آتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا مکان کدھر، اس کا سامان کدھر ہے؟ فرمایا آگے بھیج دیا ہے۔ فرمایا کیوں آگے کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا یہاں تو ضرورت نہیں، جہاں ضرورت ہے اس کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے والا، اور جب دل نہیں لگ رہا تھا حضرت عثمان سے مشورہ کیا، کہنے لگے میں تو جنگل میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا لوگوں میں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ تو حضرت عثمان نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اپنی بیٹی کو لے کر، اپنی گھر والی کو لے کر، اور تینوں بندے خود یہ جنگل میں جا کے ڈیرے لگا لیے۔ اللہ اکبر، ذرا سنیں اللہ اکبر۔ جب ٹائم آیا ان کی وفات کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ٹائم آیا، حضرت عثمان کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا، اللہ کی شان، بیمار ہو گئے، آخری وقت آنے لگا تو بیوی سرانے بیٹھ کے رونے لگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب بیوی رونے لگی تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ غم یہ ہے یہاں تیری بیٹی ہے اور میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، کفن کون دے گا، قبر کون نکالے گا، غسل کون دے گا، جنازہ کون پڑھے گا؟ ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو، یہ کیفیت تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی، فرمایا میری بیوی رونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان آنکھوں کو کملی والوں سے، ان آنکھوں سے کملی والے کا چہرہ دیکھ رہا تھا، یہ کان آپ کی بات سن رہے تھے۔ ایک دن ایک مجلس میں کچھ 3-4 صحابی بیٹھے تھے تو میرے نبی نے ایک فرمان جاری فرمایا، فرمایا تم میں سے ایک بندہ، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، تم میں سے ایک بندہ تنہائی میں زندگی گزارے گا، وہیں اس کی موت آئے گی، اللہ ایک جماعت کو اس کو جنازے کے لیے بھیج دے گا۔ تو فرمایا وہ تو اللہ کے نبی نے تیرا نام تو نہیں لیا تھا۔ فرمایا جو بندے اس مجلس میں موجود تھے سارے مجھ سے پہلے وفات پا چکے ہیں، میں اکیلا ہی بچا ہوں، تو میں ہی وہ بندہ ہوں، اس لیے میری بیوی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے محبوب کی زبان سے ایسا جملہ نکل نہیں سکتا جو سچ نہ ہو، اس لیے سچ ہو کے رہے گی یہ بات، سچ ہو کے رہے گا یہ پیغام۔ ادھر روح پرواز کر جاتی ہے، کیا کیفیت ہے، ادھر روح پرواز کر جاتی ہے۔ اتنے ہی تھوڑا سا وقت یہ بھی گزرا ہے کہ ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے سفر سے واپس آ رہے تھے، چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ اندازہ کریں وہ عبداللہ ابن مسعود جو اللہ کے نبی کا مسواک اور آپ کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے، وہ عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان کی پنڈلیوں کل قیامت والے دن اللہ احد پہاڑ کے زیادہ وزن عطا فرمائے گا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں 4 ایسے ہیں جو سب سے اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عراق کے سفر سے واپس آ رہے تھے، چند صحابہ بھی ساتھ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اچانک اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یار میں نے سنا ہے یہی کہیں جنگل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، میرا دل کر رہا ہے اپنے دوست سے ملاقات کر کے جائیں، ان سے مل۔ اب اللہ انتظام کیسے بنا رہا ہے، ادھر ان کی وفات ہو جاتی ہے، میرے دوست یہاں رہتے ہیں ان سے ملاقات کر کے جائیں، ادھر ملاقات کے لیے پہنچے، جو ہی دروازے پہ دستک ہوئی،
اندر سے آواز آئی، عورتیں تھیں، یعنی ایک بیوی اور ایک ان کی بیٹی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا عبداللہ ابن مسعود کا گھر ہے؟ ہاں ان کا گھر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود آیا ہوں، یہ ابو ذر غفاری کا گھر ہے؟ ہاں انہی کا ہے، لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے ابھی ابھی، ہم تو پریشان ہیں کہ غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، تدفین اور جنازہ کون پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ تو بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا ہے، جو ابو ذر غفاری سنایا کرتے تھے ہمیں، اکیلی جگہ تمہیں موت آئے گی، اکیلی جگہ سے اٹھے گا، اور جب تیری موت آئے گی اللہ ایک جماعت کو بھیجے گا، تیرے انتظام کرے گا۔ آج میرے نبی کی بات سچی ہو گئی ہے۔ دیکھو ہم عراق کے سفر سے واپس، دل میں خیال آیا ملاقات کرتے ہیں، اب جب وہاں پہنچے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جنازہ پڑھایا اور وہاں قبر بنا کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ ذرا تصور کریں مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اس کی تفصیلات، تو ہم عرض کر رہے تھے اللہ کے نبی کے 3 سال جو تھے اعلان نبوت کے بعد وہ خفیہ دعوت کے تھے۔ آپ حضرت ارقم بن ابی ارقم، جسے دار ارقم کہتے تھے، اس گھر میں میرے نبی رہتے تھے، تو 40 ہستیاں مسلمان ہوئیں، ان میں سے ان کا میں تعارف کروا رہا تھا وہ کون عظیم ہستیاں تھیں، کہ ایسی نہیں محنت تھی میرے نبی کی، ایسی محنت تھی کہ ایسے افراد تیار ہوئے میرے نبی کے اس زمانہ میں، اور یہی ابو ذر غفاری تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی نے جب ان کو دعوت دی تھی نا، تو آپ نے فرمایا ابھی دعوت کو مخفی رکھنا ہے، بتانا نہیں ہے، ورنہ بڑی مشکل آ جائے گی۔ حرم میں آئے، طواف کیا، آپ اندازہ کریں اللہ سے محبت، ایسا جذبہ جاگا، ایسا جذبہ جاگا، اونچی آواز میں اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا نہیں کہنا، مشکل آ جائے گی، لیکن جذبہ ایسا آیا حرم پاک میں، کہہ بیٹھے۔ اب سارے مشرکین تھے، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، خون بہنے لگا۔ اتنے میں حضرت عباس آپ کے چچا تشریف لائے اور انہوں نے چھڑایا، اور وہ نہیں چھوڑتے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے آپ جانتے ہیں یہ بدر کے راستے میں جو ودان بستی ہے وہاں سے ہمارے تجارت کے سارے قافلے گزرتے ہیں، یہ ان کے غفار قبیلہ اسی جگہ رہتا ہے، ورنہ کوئی تجارت کا قافلہ آپ کا محفوظ نہیں رہے گا اگر ان کا بندہ تم نے مار دیا ابو ذر غفاری کو، اس لیے چھوڑ دو ورنہ تمہاری تجارت خطرے میں۔ اس ڈر سے انہوں نے چھوڑ دیا حضرت ابو ذر غفاری کو، پھر وہاں سے اپنے علاقے گئے، اور یہ وہ شخصیت ہیں سوائے قبیلے کے چند افراد کے، مردوں عورتوں میں صرف انہی کے محنت سے اللہ نے نبی کی غلامی دی اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ ہستی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں۔